السلام علیکم. خبرہار پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا, اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسر حنیف, اور ہمارے آج کے مہمان ہیں آفتاب اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آج کل ہم آپ کو دیکھتے ہیں نا تو ایک جنگ و جدل کی کیفیت یا ٹاپک یاد آتا ہے. آپ جنگ, میں ہمیشہ کہتا ہوں جنگ باقاعدہ میری چھیڑ بنی ہوئی ہے. جی سر, وہی نا, یہ تو سڑک پہ پوچھ لیتے ہیں پہن کی نہیں دیر رہے گی جنگ سے. ایگزیکٹلی. سو وہ آپ کو دیکھتے ہی ایک یہ ٹاپک یاد آتا ہے. تو آج اسی سے ہی سوال شروع کرتے ہیں کہ جنگ کی تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے؟ جنگ سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ جو آج تازہ ترین مجھ تک پہنچی ہے اپنے ہی اداروں سے متعلق بہت اندر کی خبر, وہ یہ کہ 1 مہینے تک یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. گھمسان کا رن پڑنے والا ہے. تو مطلب کیسے شروع ہو جائے گا؟ اور یہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے گودی میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا تھا, جی جنگ ہوگی اور ٹھیک ٹھاک ہوگی اور زبردست ہوگی. یہ جو آپریشن سندور ہے یہ کنٹینیو کر رہا ہے, اور انڈینز نے برملا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ یہ مؤخر ہوا ہے, ملتوی ہوا ہے, ختم یعنی نہیں صرف ہوا. ایک گیپ آیا ہے. تو پھر وہ روک دیا گیا باوجہ. میری کسی سینئر بندے کے ساتھ بات ہو رہی تھی, اس کا موقف تھا کہ اس سے یہ ہوگا کہ ڈیمورلائز ہوں گے لوگ, یہ جو فارن انویسٹمنٹ کو تھوڑی بہت آنے کی کوئی رمق ہے, کوئی تھوڑی بہت کوئی امید ہے, جو کہ بالکل عبث تھی, بیکار تھی. ایک دمڑی نہیں آئی آپ کے ملک میں, بلکہ جو تھی وہ بھی نکل گئی ہے. تو لیکن وہ روک دیا گیا, اور جس سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا یہ کہ لوگ اب یقین ہی نہیں کرتے کہ آپ کا میڈیا پہلے ٹھیک کہہ رہا تھا یا اب ٹھیک کہہ رہا ہے. شیر آیا والا حساب. تو اسی طرح جس دن جنگ شروع ہوئی لوگوں نے نیشنل لیول کے میڈیا کو نہیں دیکھنا, سوشل میڈیا پہ دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا کیا کہتا ہے. تو سر یہ فیکٹ ہے یا جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ خواہش ہے کچھ لوگوں کی, یا یہ واقعی میں جنگ؟ جی جنگ تو نوشتہ دیوار ہے, خواہش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کا کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جنگ تو نوشتہ دیوار ہے, کیونکہ جنگ از اے گیم چینجر, جنگ از اے کیٹلسٹ. جنگ نے تو ایک نیا باب تشکیل دینا ہے. پچھلا باب ختم ہوگا, نیا چیپٹر شروع ہوگا, اور اس کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ جنگ ہوتی ہے. جنگ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری. آپ دیکھیں تو سر یہ جو جنگ ہے اس کا میگنیچیوڈ کیا ہوگا؟ دس وار وڈ بی ہیوج, ویری بگ, prolonged and a decisive war. سر ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ محسوس ہوتا ہے, لگتا ہے. ہاؤ کین آئی سے دیٹ؟ آئی کین ناٹ سی, آئی ایم ناٹ ناسٹرڈامس, بٹ آئی کین فیل. اس کے انڈیکیٹرز ہیں, تیاریاں ہیں نا, دوسرے کی تیاریاں ہیں. دوسرا جس طرح تیاریاں کر رہا ہے, صبح و شام کر رہا ہے, اس سے بالکل نہیں لگتا کہ اس نے صرف 1-2 ڈنگ کی لڑائی کرنی ہے جیسے پچھلے دنوں کی. اس دفعہ دے آر ویری سیریس, بہت سیریس ہیں. اور یہ اس کا ادراک ہے ہمارے اداروں کو, ہماری فوج کو, اس کی ہائی کمانڈ کو. ان کی تیاریاں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کی ذرا زیادہ ہیں, ان کے وسائل زیادہ ہیں, ان کا بجٹ بہت زیادہ ہے, بے پناہ ہے. تو اسے دیکھا جائے. لیکن میں جس بات سے تھوڑا سا دکھی ہوتا ہوں, پریشان ہوتا ہوں, مایوس ہوتا ہوں, وہ ان کی وار سے زیادہ ڈپلومیٹک پریپریشن ہے نا جو, جی وہ بہت تگڑی ہے, بڑی باکمال. اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈپلومیسی بھی میٹر کرتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ڈپلومیٹس کے پاس تو رہنے ہی کچھ نہیں دیا, کہ جب وار کا معاملہ آئے گا, جب ریجنل ایشوز آئیں گے, جب انڈیا کا معاملہ خاص طور پہ آئے گا, جی تو ہو از دا فارن آفس؟ ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ ہو نوز دا فارن آفس؟ اٹ ہیز ٹو بی دا جی ایچ کیو. ڈیسیژن انہوں نے لینا ہے. تو ڈپلومیسی تو جی ایچ کیو کا کام نہیں ہے. یہ ایک کلوز لیزاں ہونا چاہیے تھا, ایک کلوز فنکشنالٹی
جی ایچ کیو اور ہمارے فورن آفس کی. ہمارے فورن آفس میں اور ہمارے فورن آفس میں اچھے خاصے قابل لوگ بھی ہیں آٹے میں نمک کے برابر, لیکن جو ہیں سو ہیں, انہیں یوٹیلائز تو کرنا چاہیے تھا. تو وہ ان کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی. ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت پیچھے ہیں. اگر انڈیا میں احساس ہے اس بات کا تو ہمارے ہاں یہ احساس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انڈیا میں نان سٹاپ ڈیموکریسی چل رہی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ چل رہی ہے. جواہر لال نہرو کے وقتوں سے لے کر آج تک اتنی سی بھی انٹرپشن نہیں آئی. یہاں پر تو حکومت ان کی چل رہی ہے, تھوڑی بہت انٹرپشن ہم سویلینز کر لیتے ہیں بیچ میں, حکومت تو ان کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کیا ڈکٹیٹرشپ وجہ بنی اس گیپ کی؟ جی 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 بالکل بالکل بالکل. چونکہ ڈکٹیٹرشپ میں ڈپلومسی نہیں ہوتی, ڈکٹیٹرز کو ڈپلومسی آتی نہیں ہے. یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس ڈپلومیٹس کو ٹورتی ہیں آگے. آج تک آپ کے بیسٹ ڈپلومیٹس جو آئے ہیں وہ بی بی تھیں, بہت شاندار ڈپلومیٹ, ان کے والد بڑے اچھے ڈپلومیٹ تھے. آغا شاہی ایک شاندار ڈپلومیٹ تھا. اسی طرح بیوروکریٹس میں چند اچھے نام, بڑے نام, کھوکھر صاحب بہت لاجواب تھے, شہریار واز اے گڈ ڈپلومیٹ, یہ قاضی واز اے گڈ ڈپلومیٹ, یہ اس فائز عیسیٰ کا غالباً بھائی ہے. وہ دیکھا جائے تو یہ اچھا کامبو جو بنتا ہے نا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ کریئر بیوروکریٹس کا, کریئر ڈپلومیٹس کا بنتا ہے. تو بھائی ہمارے ہاں یہ جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ باقی ملکوں کی طرح اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ کو جسٹ سپورٹ کرنے کی بجائے خود سارا کچھ کیوں ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ انڈیا کے معاملے میں یہ رسک نہیں لیتے, چانس نہیں لیتے. انڈیا کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں. اور انڈیا ہی نہیں, افغانستان بھی, سعودی بھی, مڈل ایسٹ بھی سارا, چائنا. تو آج کل چائنا جب بالکل کھوکھلا ریلیشن شپ ہو چکا ہے آپ کا, اس میں چائنیز ڈیسک بڑا موجود ہے, ایکٹیو ہے. آج کل تو امریکن بڑا ایکٹیو ہے, لیکن رشین پہ آپ کو بڑی مار پڑ رہی ہے. وہ ایک عجیب کہانی ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم چائنا اور امریکہ کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ چائنا, امریکہ, ایون رشیا کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو ایک ایک کر کے دیکھیں کہ امریکہ سب سے پہلے, امریکہ پر تکیہ ضرورت سے زیادہ, وہ عطا اللہ قاسمی نہیں کہتے بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر لیا ہے. میں کہ ہمیشہ کہتا ہوں بھروسہ غالباً تجھ پر زیادہ کر لیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہے آج کا امریکہ. ہمارے یہ معصوم لوگ, میں تو معصوم کہتا ہوں انہیں, یہ بے وقوف سے بھی نچلی قسم ہوتی معصوم کی, کیونکہ اس بیچارے نے تو بھی عقل کے ناخن لینے ہوتے ہیں, پھر ڈٹرمن ہوتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے یا عقل مند ہے. اگنوسنٹ, وہ بیچارہ انوسنس میں مارا جا رہا ہوتا ہے. تو اگنوسنٹ ہے پرلے درجے کا, سمجھ ہی نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. حالانکہ چالاک بہت بنتی ہے, سمجھدار بہت بنتی ہے. یہ نہیں کہ معصوم بھی ایک بڑا اچھا سا پیارا سا لفظ ہے. یہ بیچارے انکمپیٹنٹ ہیں, 100% انکمپیٹنٹ. کیا یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ مین ٹو مین سورٹ آف پالیسیز رکھی ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ رکھنی ہے یا بائیڈن کے ساتھ رکھنی ہے, رادر دین پوری اسٹیٹ آف یو ایس اے کے ساتھ, رادر دین پوری یہ سوچ جو ہوتی ہے نا, یہ ٹیمپریری سوچ, یہ پرسن ٹو پرسن اس کو ہوتی ہے جس نے 5 سال رہنا ہے, 7 سال رہنا ہے, 4 سال رہنا ہے, 10 سال رہنا ہے, بس فارغ. کریئر ڈپلومیٹس جو ہیں وہ لمبی بات سوچتے ہیں, لمبی اننگ سوچتے ہیں. اور جیسے نیلسن منڈیلا نے بڑی خوبصورت بات ایک کی ہوئی کہ ایک پالیٹیشین جو ہے وہ اگلے الیکشن کی سوچ رکھتا ہے, اور ایک اسٹیٹس مین اگلی جنریشن کا سوچتا ہے کہ اگلی جنریشن تک اس کے اثرات کیسے ہوں گے. بالکل اسی طرح یہ تو انتہائی لیمیٹڈ کیپیسٹی, پوری دنیا میں ملٹری کا یہ کام نہیں ہے. ملٹری کا جس کو کہتے ہیں نا ریزون ڈٹر, وہ لڑائی ہے, جنگ ہے, جی, ڈپلومسی نہیں ہے. جو اس کے ہونے کو جسٹیفائی کرتی ہے, جو اس کی منشا پیدائش ہوتی ہے, وہ جنگ ہے, لڑائی ہے. فوج کا کام ہے. امریکی پریزیڈنٹس کچھ فوجی بڑے تگڑے پریزیڈنٹس رہے ہیں,
جیسے آئزن ہاور ہے، ایون یہ جو اس سے پہلا تھا ٹرومین، they were backed by a very solid political team, very solid team. ان کے ہاں بیوروکریٹس مل جاتے ہیں، کبھی آغا شاہی مل گیا ضیاء الحق کو، صاحبزادہ یعقوب خان میں اس کو بڑی نظر آئی ڈپلومیسی. صاحبزادہ یعقوب خان ایک جرنیل تھا، اس نے کیا ڈپلومیسی کرنی، ڈپلومیسی اس کا کام ہی نہیں تھا، بلکہ جرنیل کی نفی ہے ڈپلومیسی. جرنیل سیدھی بات کرتا ہے کہ بھائی یس اور نو. فوجی اسی طرح کرتا ہے، فوجی ٹریچرس نہیں ہوتا، یا فوجی کو ٹریچرس ہونا نہیں چاہیے. وہ یس کرتا ہے یا نو کرتا ہے، درمیانی رستہ اس کا نہیں ہوتا. لیکن ڈپلومیٹ گرے ایریاز، بلیک اور وائٹ کے بیچ میں دیکھتا ہے کیا پاسبلٹیز ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر راج ناتھ کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہے، جے شنکر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے، مودی صاحب خود انوالو ہوتے ہیں چیزوں کے اندر. حالانکہ مودی کی سوچ بھی بہت ہی لمیٹڈ ہے، مودی کو بہت ذہین آدمی نہیں ہے، لیکن وہ کمیٹڈ بڑا ہے، وہ اپنے مشن کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہے. اور مشن کیا ہے سر؟ مشن آپ کے سامنے ہے، ہندتوا، گیٹ پاکستان. یعنی پاکستان سے انتقام لینا؟ جی جی، انتقام لینا، پاکستان سے مسلمانوں کردہ نہ کردہ گناہوں کا بدلہ لینا. یہ اور میں ایک سے زائد مرتبہ یہ گفتگو کر چکا ہوں اس کے اوپر. چنانچہ امریکہ سے ہم یہ توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ امریکہ ہمیں مار نہیں کھانے دے گا، اور کچھ ہونا ہو تو یو این کے تحت یہ سیز فائر کروا دیا جائے گا، پریشر ڈال کے سیز فائر کروا دیا جائے گا. بھئی نہ آپ نے اس سے اسلحہ خریدنا، نہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے. آپ کو F-16 اس نے دیے ہوئے ہیں جو کہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے. گو کہ آج کل وہ بھارت کے ساتھ کافی ٹینس اس کے ٹیرف کے حوالے سے معاملات ہیں. اس نے رشین آئل پر سینکشنز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اس کا ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے وہ آئل کنٹینیو کر رہا ہے کہ میری نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا، بھائی مجھے ضرورت ہے، مجھے 1.40 ارب لوگوں کی انرجی ریکوائرمنٹس کو دیکھنا ہے. میں آپ کے سینکشن کو کیا سمجھتا ہوں؟ تو اس پر اور زیادہ سیکھ پا ہوئے ٹرمپ صاحب. تو اس سے کیا ہے کہ بھارت کی اور زیادہ آرم ٹوسٹنگ کرتا چلا جا رہا ہے. وہ اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ چائنا انڈیا کو وو کرنے میں بڑی حد تک کامیاب، بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے وہ انڈیا کا آلریڈی. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چائنا کو پاکستان کے پرسپیکٹو میں ڈسکس کیا جانا چاہیے، اور رشیا کو انڈیا کے پرسپیکٹو میں. اجیت دوول ابھی کل تک وہاں پائے جا رہے تھے موصوف، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ ہی گاٹ اے ریڈ کارپٹ ریسیپشن. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کوئی پراپر آپ کا کیبنٹ ممبر بھی نہیں ہوتا، کچی پکی سی کیفیت ہوتی ہے اس کی. گو کہ اجیت دوول تو بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہم کیریکٹر ہے انڈین پالیٹکس میں، انڈین گورنمنٹ میں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، یہ جو گیٹ پاکستان پروجیکٹ ہے ان کا، اس کا اصل معمار تو وہی ہے. اب اس نے جتنا ٹائم ماسکو گزارا ہے دیٹ واز پاکستان سینٹرک. وہ صرف اور صرف پوٹن کو کنونس کرتا رہا ہے، اور بڑی حد تک اس نے کر لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیڈ آن کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں ریڈ کارپٹ دیا جانا، پوٹن کا ملاقات کرنا. پوٹن ہر ایک سے ملاقات نہیں کرتا، اس کے ساتھ کی ہے ملاقات اس نے. اور اس بات پر اس کو کنونس کرنا کہ آپ مجھے Su-57 جو ان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ ہے، 5th جنریشن اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، کہ آپ مجھے ود کوڈ دیں گے، یعنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے. کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ اپنا برہموس بھی لگانا ہوگا، انہوں نے اپنا ہائپر سونک اگر کل کو وہ فٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ جی اب ماسکو سے انجینئرز آئیں گے آپ کو ایک دفعہ کوڈ کھول کے دے دیں گے پھر آپ کریں پھر وہ بند کر کے. نو، وہ ود ایوری تھنگ دے رہے ہیں. اور وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے 92 کا آرڈر بھی پلیس کر دیا انہوں نے، 92 کاپیز.
سو مچ سو جس کا اب یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں. کیوں؟ اول تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ جو مدار المہام ہے نا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر پتہ ہو تو یہ ڈسکس نہیں کرنے دیتے. یو آر ڈیمورلائز ضرور کرنا. او بھائی انہیں ڈسکس کرو گے تو بات آگے بڑھے گی، اس میں فائدہ ہے. لوگ پریشان نہیں ہوتے کہ یار ہم بے خبری میں ہی نہ مارے جائیں نا. انہوں نے یہ تک کہہ دیا، درخواست کی ہے انڈیا نے کہ اگر آپ کے پاس سٹاک میں موجود ہیں تو مہربانی کریں، جو موجود ہیں وہ تو ہمیں فوری طور پہ دے دیں. یہ فوری طور پہ کیوں مانگتے ہیں ہر چیز؟ وائی؟ اور وہ اگر نہیں دے رہے تھے نا، پسو پیش کر رہے تھے، ابھی تک نہیں دے، کہ کہیں یوکرین کے حوالے سے ہمیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے، لیکن موسٹ پروبیبلی نہیں پڑے گی. وہ یوکرین کے فرنٹ پر ڈرون کا استعمال کر رہے ہیں، وہ فضائیہ کا استعمال نہیں کر رہے پراپر. تو کوئی بعید نہیں کہ ان کے پاس جو حاضر سٹاک ہے 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 25 کاپیز ہیں Su-57 کی، which is I would say state of the art. اور اس سے بہتر ہے، صاف انکار کر دیا ہے مودی نے کہ مجھے آپ کا F-35 نہیں چاہیے جو اس کا کمپیٹیبل ہے امریکن کہ جی مجھے نہیں چاہیے. ایک تو اس کی بھی جوتوں میں دال بٹتی رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایران نے اس کی مٹی پلید کی جی. وہ ایک دن میں 2 گرے، تیسرے دن میرا خیال ہے ایک تیسرا بھی گر گیا. وہ رافیل والی کہانی ادھر ریپیٹ. یہ ان کے اوپر اتنے برے دن آئے ہوئے ہیں نا ویسٹرن ٹیکنالوجی پہ. میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نے جس سلسلے کا آغاز کووڈ-19 سے کر دیا تھا نا، وہ بھیانک اور بلکہ اماوس کی رات ہے نا جو ان کی، وہ کنٹینیو کر رہی ہے، وہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی. تو سر یہ جو گٹھ جوڑ ہے ان دونوں کا، انڈیا اور رشیا کا، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اس سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اسلحہ خرید رہا ہے، دھڑا دھڑ خرید رہا ہے. یہ S-400 کہاں سے لیا ہے اس نے؟ دوسرا یہ جو یہ جو جہاز ہے 57، یہ بڑا باکمال جہاز ہے. یہ ان سے اور دھڑا دھڑ تیل لیے چلا جا رہا ہے، اور ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں امریکہ کا کچھ اور سلسلہ کرنے. جو سب سے خطرناک بات جس کی طرف میں بھی دھیان نہ گیا ہو کسی کا ابھی تک، جس کا احساس ہی مجھے لگتا ہے کسی کو نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے اجیت دول پوتن کو کنونس کر لے کہ بھائی جب یہ پریشر ڈالیں جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے، تو تم ویٹو کر دینا. یہ بھی تو کر سکتا ہے. کوئی بعید نہیں، کوئی بعید نہیں کہ یہ کہیں کہ جناب یہ جو جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ٹیررزم کو بنیاد بنا کے انہوں نے جنگ کی پوری ایڈیفس قائم کی ہے، پوری عمارت. انہوں نے کسی نفرت پہ نہیں کھڑی کی ہوئی کہ جی ہم نے پرانا بدلہ لینا. اصل بات تو وہ ہے، انہوں نے وجہ پیدا کی. کہانی تو کچھ پرانی ہے نا، سومناتھ سے شروع ہوتی ہے، پہنچتی یہاں تک ہے، لیکن اس کی فوری ریزن دنیا کو کنونس کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ ٹیررزم ہے. وہ کبھی پہلگام ہے، کبھی بامبے ہے، کبھی اڑی ہے، کبھی کچھ اور ہے، پٹھان کوٹ ہے. تو اب آپ حیران ہوں گے کہ چائنا کے ساتھ جو گزشتہ دنوں جوائنٹ کمیونیکے آپ نے پڑھا ہوگا کہ چائنا نے پہلی دفعہ بہت زور دے کے پاکستان کو کہا ہے کہ بھائی آپ دھیان رکھیں، اپنے ہاں ٹیررزم پہ کنٹرول کریں. اور وہ خود وکٹم بن جاتا ہے کہ ہمارا سی پیک اس وجہ سے رکا ہوا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اب میں اس طرف آ رہا ہوں، چائنا کی طرف، کہ سی پیک ورچولی آپ کا سٹینڈ سٹل پہ ہے، ہالٹ پہ ہے. جی. اس کو ہینڈ بریک لگ چکی ہے، اور مجھے نہیں یہ بریک کھلتی نظر آتی، کیونکہ اس کی بنیاد تھی چائنا کی طرف سے ایک ڈیمانڈ، اینڈ دیٹ واز سیکیورٹی، کہ چائنیز پرسنل آر ناٹ سیکیور دیئر. ہم نے اپنی طرف سے 36 طریقوں سے ان کو سیکیور شو کرنے کی کوشش کی، اینڈ ایوری ٹائم سم تھنگ ہیپنس، جس کا پھر واحد حل چائنا نے یہ تجویز کیا کہ آپ چائنیز بوٹس کو پاکستانی سوائل پہ جانے دیں، ہم خود ڈیفینڈ کریں گے اپنے بندوں کو، تاکہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہم اپنے سر پہ لے لیں. اب اس بات پر پاکستان پسو پیش کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو سوٹ نہیں، کسی بھی ملک کو سوٹ نہیں کرتی.
البتہ امریکہ ہوتا تو ہم شاید کہہ دیتے کہ جی امریکہ تو پھر امریکہ ہے نا، امریکہ تو رومن امپائر ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، دونوں میں سے ایک دن ضرور کہا تھا کہ جس طرح ہمارے پولیٹیکل پٹواریز وہ زندہ ہے نا 80s میں، اس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کے حوالے سے 80s کا امریکہ ہی سمجھ رہی ہے کہ آج بھی امریکہ وہی ہے۔ تو اس لیے یہ مانا جا سکتا ہے کہ رومن امپائر کو ختم ہوئے 150 سال ہو گیا تھا، لوگ تب بھی رومن امپائر کو بڑی بلا سمجھتے تھے۔ تو یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ چائنیز کو انہوں نے انکار کیا ہوا ہے اور چائنیز اس پر سخت سیکھ پائیں۔ رہی صحیح کسر آپ کے اس فری لنچ نے کر لی، جسے آپ فری لنچ سمجھتے ہیں، فری لنچ کچھ نہیں ہوتا، اور پھر آپ نے اس کو نامینیٹ کیا نوبیل پیس پرائز کے لیے، اور وہ سارا گو کہ اس نے ساری رنگ بازی کی تھی، ڈرامے بازی کی تھی۔ انڈیا نے بار بار اس چیز کو ڈینائی کر کے تھوڑا سا چائنیز کو ایمنسپیٹ کیا تھا، ان کو تھوڑی سی تسلی تشفی کروائی تھی کہ بھائی یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں رکوائی، ڈونلڈ ٹرمپ خام خواہ کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے تو نااہلی کی بدترین مثال یہ قائم کر دی کہ عین اس وقت F-35 کا شوشہ چھوڑ دیا، ٹویٹ کر دی کہ ہم F-35 لینے جا رہے ہیں۔ تو کیا وجہ تھی کہ پھر فٹافٹ اس نے ڈیلیٹ کیوں کی؟ اسے کروائی گئی تھی کہ ڈیلیٹ کرو اس کو، مطلب کوڑ کوڑ کدھر تھے انڈے کدھر، کہ ادھر ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہو اور ادھر تم وہ لینے چاہ رہے ہو، تم پاگل، جاؤ پھر وہی لے لو۔ کیا وہ تمہیں ٹیکنالوجی بھی دے گا؟ کیا وہ تمہیں الیکٹرانک کلاؤڈ بھی دے گا؟ کیا وہ تمہیں پورے کا پورا ایویکس بھی دے گا، وہ سسٹم بھی دے گا تمہارے C-130 میں پورے کا پورا سیٹ کر کے پھر تمہیں بٹھائے گا جہاز کے اوپر کہ جی جا کے وہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے اب وزیر اعظم شہباز شریف، اس کو تو وزیر اعظم کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے، حالانکہ اور میں اس کے بارے میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بھی برے دن آئے ہوئے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے برے دن ہیں اس کی شکل میں، اس کی وزارت پہ برے دن اس لیے آئے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید اسے بڑی جلدی ریپلیس کر دیا جائے۔ خیر یہ بات میں بھی یہ اینڈ پہ پوچھ لیجئے گا، ایک چھوٹی سی خبر شاید وہ کنفرم بھی ہو جائے، لیکن اس وقت ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں نا، آئی تھنک دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، کہ اٹ از ناٹ اونلی وار، جنگ پہ ہی نہیں ہے یہ، ہم 3 جائنٹس کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنے معاملات کیا کر رہے ہیں۔ چائنا دیکھ لیجئے نا کہ رشیا کے معاملات وہاں پہ، اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوٹن بھول گیا کہ آپ نے یوکرین کے حوالے سے کیسے کیسے اسلحہ سپلائی کیا؟ مبینہ طور پہ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کا، 1 بلین تو تقریباً 1 بلین کا تو آپ نے تیار اسلحہ جو آپ کے پاس مارٹر گولے پڑے ہوئے تھے وہ سارے بیچ دیے تھے۔ اینڈ تھینکس ٹو باجوہ صاحب، کہ باجوہ کو بڑا شوق چڑھا ہوا تھا نا کہ جی کپتان آن ہز اون گیا ہے، ہم نے نہیں اس کو بھیجا، اور وہ حیران ہوتا ہو خدا کا نام لو، میں تو آن مائی اون کچھ بھی نہیں کرتا تھا، میں کر سکتا نہیں تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رشیا تم سے کنسلٹ کیے بغیر چلا جاتا؟ یہ اس نے جھوٹ بولا تھا، باجوہ اور جھوٹ آر سینونیمس، ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پوٹن جس طرح ویلکم کر رہا ہے نا اجیت دوول کو، اس میں مجھے وہ پرانی کیڑ جو اس نے رکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ وہ عمران خان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے، نو، کہ عمران کو تم لوگوں نے اس لیے اتنا ذلیل کیا کہ وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا تھا، حالانکہ عمران اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ اس کی بدقسمتی تھی کہ جاتی جنگ شروع ہوگی۔ آپ نے سپورٹ کیا تھا یوکرین کو، کیونکہ ہمیشہ بد نصیبی ہماری، جب جس کی ہار گئی ہو نا، جس کی قسمت ہار گئی ہو، وہ ہمیشہ ہارنے والے گھوڑے پہ شرط لگاتا، جیسے یہ مصر ہیں اس وقت، وہ جو ایپسٹن فائل سے ہی خوار ہوتا نظر آ رہا ہے، پیرش ہوتا نظر آ رہا ہے پولیٹیکلی، یہ پھر اسی کے اوپر، پہلے اس کی کرپٹو کے اوپر انہوں نے تکیہ کیے رکھا، اس سے پہلے کسی اور چیز پہ، وہ کیا تھا، جینٹری بیچ صاحب بڑی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں، پھر کرپٹو پہ آئے، وہ بھی تباہ، اب ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے حافظ فیلڈ مارشل کو لگایا اس نے،
آئل آئل کہ جی ہم تمہارا آئل خرید، وہ بیچارہ ٹیکسس جا کے سچ مچ ملتا پھر رہا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ واقعی ہمارے ہاں سچ مچ انویسٹمنٹ کریں گے. او بھائی خدا کا نام لو، کدھر بیٹھے ہو آپ؟ ٹرک کی بتیاں ہیں جس کے پیچھے آپ کو لگایا ہوا ہے. تو چنانچہ چائنا بھی اس وقت باقاعدہ، چائنا، رشیا اور انڈیا آپس میں ایگریمنٹس کر چکے ہیں. 5 سال سے پینڈنگ پڑا تھا وہ ایگریمنٹ، وہ ہو گیا تھینکس ٹو آور ڈپلومیٹس. اینڈ ڈپلومیٹس یہی ہیں، یہ ہمارے کریئر ڈپلومیٹس کی بات نہیں ہو رہی. انڈیا کے معاملہ، چائنا، رشیا، یہ ڈپلومیسی جو ہے ہو رہی ہے نا، وہ یہی کرتے ہیں. یہی ہمارے جو اس وقت مدار المہام ہے، اس وقت کیا شروع سے ہمیشہ سے وہی چلتے آ رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ اپنے فیلیئرز کو کسی گنڈا پور کے سر پہ ڈال دیں. ماضی میں یہی ہوتا رہا، ہر دور کے گنڈا پورز ہوتے ہیں. بھٹو کو گنڈا پور بنا دیا تھا انہوں نے. دے ور آل گنڈا پورز کہ جی یہ ایسٹ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے ہماری شکست نہیں تھی، یہ ادھر مجیب الرحمان تھا، اور ادھر بھٹو. ادھر بھٹو تھا، اور ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. یہ فارڈر بنتے رہے، تھرو آؤٹ فارڈر بنتے رہے، اپنی نااہلیوں، نالائکیوں اور اپنی ایمبیشنز کی وجہ سے، اپنی ناک پت اندیشیوں کی وجہ سے. تو اس لیے اس وقت آپ خاطر جمع رکھیے کہ انہوں نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بات، ڈپلومیٹک فرنٹ کی ہو رہی تھی. آپ اس کو تو کاؤنٹ ہی نہ کریں کہ وار مشین کس کی کیا کرتی ہے، وہ تو بات کی بات ہے. فی الحال تو انہوں نے جو ایک اورا کریٹ کر دیا ہے کہ جی ہم تو جو کر رہے ہیں، ہم تو صرف اور صرف اپنی سالمیت کے لیے، صرف ٹیررزم کو روکنے کے لیے. کسی نے نہیں ان سے پوچھا کہ جو بلوچستان میں کروا رہے ہو تم، وہ کس کھاتے میں ہے، یہ تمہارا ٹی ٹی پی کس چکر میں ہے، ٹی ٹی پی کے ذریعے تم کیا کروا رہے ہو، صبح و شام کروا رہے ہو، 3 ٹائم کروا رہے ہو. قتل عام ہو رہا ہے، ہمارے فوجی جوانوں کا ہو رہا ہے، سویلینز کا ہو رہا ہے. وہاں پر انڈیا خاموش ہے. پوتن کو پوچھنا چاہیے تھا اجیت دول سے، یا چائنیز کو پوچھنا چاہیے. چائنیز فارن منسٹر آ رہا ہے ان قریب، شاید وہ پھر سے یہی سیکیورٹی کی بات کرے. اچھا، اس سے پہلے ایک اور اہم بات جس پہ چائنیز ناراضی جو ہے نا، ہمارے ہاں میڈیا میں تو یہ چیزیں آتی ہیں ہی نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، اور لوگ تردد بھی نہیں کرتے. پھر یہ کہ اگر پتہ بھی ہو تو پلے ڈاؤن کر دی جاتی ہے خبر کہ چھوڑو یار، تم نے رات کو کیا خبر دے دی، ایسی بکواس ہے، اس کی تردید دو. پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اب جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو، ایئر چیف آیا ہوا تھا چائنا کا، ٹھیک ہے، اور یہ خاص طور پہ جیسے 7 ترکیبیں استعمال لکھ کے بھیجتے ہیں نا کہ اس کا مینول مشین کا یہ ہے، اس کے ساتھ یہ تلقین کی انہوں نے کہ اس کو تم نے خفیہ رکھنا ہے، کہ وہ یہاں آیا، یہ کیا، وہ کیا، تم نے مطلب اس کا اعلان نہیں کرنا. آپ نے اس کا وہ ڈھنڈورا پیٹا صرف بتانے اور دکھانے کے لیے، ڈبل گیم کرنے کے لیے کہ جی چائنیز بار بار آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو بتائیں، پھر بتائیں ہم کیا کریں. چائنیز بار بار آ رہے ہیں جی. یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جس نے ڈبل گیم کرنی ہو. اور ڈبل گیم کون کرتا ہے؟ جو لالچی ہو، جو کمزور ہو، نااہل ہو. ہم سب کچھ ہیں، اور انہیں جب کہا جائے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، سڑ کے سوا ہو جاتے ہیں جب ان پر تنقید کی جائے. یار آپ ہم پر تنقید کر رہے ہو، ہم جو اوتار ہیں، تم ہم پر تنقید کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اسی طرح کے بھاڑے کے ٹٹو انہوں نے پالے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں غدار قرار دیں، مجھ جیسوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ 1 منٹ میں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو وقت آئے گا تو پھر بیٹھیں گے نا، اس چیز کا نتارہ کریں گے کہ کس کس جگہ پر کس نے کتنی دفعہ غداری کی. ہم نے کی یا ہمیں غدار کہہ کر تم نے کی. تو یہ ساری چیزیں نااہلیاں ہوتی رہی تھرو آؤٹ. انہوں نے اعلان کیا اور اس پر بہت برا مانا، انہوں نے ڈسپلائر دیا چائنا نے. یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں منع کیا تھا، تم نے پھر یہ سارا سلسلہ کر دیا. اور اب آنے والے دنوں میں اٹس اے میٹر آف a few weeks, I tell you, a few weeks, we are this short of، میں ہمیشہ کہتا ہوں فل اسکیل وار، کہتا ہوں نا، فل اسکیل وار ہوگی، بڑے میگنیٹیوڈ کی ہوگی، یہ پرولونگ کرے گی. اور آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے، انڈیا کی کیپیسٹی کتنی ہے، آپ یہ ذہن میں رکھ کے پھر جنگ کی طرف جائیے گا. آپ کچھ اس پرولونگڈ وار پہ چائنا کہاں کھڑا ہوگا؟ میں نے آپ کو بتا دیا
کہ چائنا وہیں کھڑا ہوگا جہاں چائنا اس وقت کھڑا ہے. آپ دور مت جائیے, سن 2023 میں چائنیز وزیر خارجہ کی گفتگو اور اسی چائنیز وزیر خارجہ کی گفتگو چند ہفتے پہلے, وہ سن لیں. بلکہ پروڈیوسر صاحب یہ ساتھ لگا دیجئے, یہ ذرا سنوائیے ہمارے ویورز کو. I'll show you two Chinese readouts. One is from 2023, from a meeting between Asim Munir and Wang Yi, and the other is from today, 2025. Now listen to the 2023 statement first. China will continue to firmly support Pakistan in safeguarding its sovereignty, independence and territorial integrity. No matter how the international situation changes, China will always be Pakistan's reliable, strategic, cooperative partner. That's a very strong commitment. Now look at 2025. Those words and commitments are missing. Instead, here is what it says, and I'm quoting again: China will, as always, take Pakistan as a priority in its neighborhood diplomacy. Not even the priority, just a priority. This is strange because of two reasons. One, the obvious dilution of China's commitment, and second, the timing. This was Munir's first trip to China after the fighting with India. So if anything, China had more reason to support Pakistan. Now was the time to talk about sovereignty and independence. Yet Beijing omitted it from the statement. The question is why? Are they unhappy with the CPEC delays? Are they angry about the attacks on their people? Are they trying to protect their reset with India? Are they unhappy with Pakistan cozying up to the US? Or are we simply reading into it? At this point, we cannot be sure. But either way, one thing is clear: this iron brotherhood is rusting in parts. کہ دونوں میں ایک کیٹاکلسمک چینج ہے. میں نے آپ کو بھیجی بھی تھی اگر آپ کو یاد ہے. جی جی میں تو دیکھ رہا, میں تو نان سٹاپ جب سے جلا وطن ہوئے میرا تو سبجیکٹ یہی بن گیا کہ یہاں بیٹھ کر چیزوں کو آپ پینورامک ویو آپ کو مل رہا ہے, آپ زیادہ کلوزلی کلیئرلی دیکھتے ہیں چیزوں کو. اور میری تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بتاؤں کہ بھائی یہاں تمہارا پانی مر رہا ہے, کچھ سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن توبہ, وہ انہیں ہم پہ پرچے دینے سے فرصت نہیں. سر آپ نے جو پولیٹیکل بات کرنی تھی وہ تو ابھی بیچ میں رہ گئی ہماری. اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. پولیٹیکل بات یہ ہے کہ میری خبر یہ ہے کہ میازر کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے لاہور کی, جی, اس پر موسٹ پرابیبلی یہ آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, ان کے کاغذات جمع کروائے جائیں گے. وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, اور یہاں سے نہیں کریں گے تو کچھ اور کر کے وہ رن میں آئیں گے. اور آگے چل کے ان بہت سوں کی, آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی اس گناہ بے لذت کا حصہ بنے تھے, یہ پی ڈی ایم والے, ایک ہوتی ہے فائلیں کھل جانا, ان کے دفتر کھل گئے ہیں. نیب کے حوالے سے ان کی کرپشن, کئی ہزار ارب کی کرپشن وہ سامنے آ رہی. یار ذرا محمد مالک کی آڈیو ہی سنا دیجئے اس حوالے سے, وہ دلچسپ بات ہے پلیز. بڑی خوفناک قسم کی لسٹیں بن رہی ہیں اس وقت. ایک لسٹ تو بن رہی ہے جس میں ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کی نے جون اور جولائی میں 2 میٹنگز کی. جون کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ کچھ اور چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں, تو وہاں سے سامنے ایک ذکر شروع ہو گیا کہ جی 2,000 ارب پلس کی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. یہ جو جتنے پارلیمنٹیرینز کے فنڈز وغیرہ ملتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, سینیٹرز کو اور پروونشل اسمبلی کو, اور وہاں پہ بہت زیادہ اس کے اندر کرپشن وغیرہ ہوئی ہے. اور وہاں پہ کچھ بریفس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ اداروں کے لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں. اس کے بعد ادارہ بھی انوالو ہو گیا ہے. اب ایک لسٹ بن رہی ہے, اور اس لسٹ میں پولیٹیشینز بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, اور وہ تمام کانٹریکٹر ٹھیکیدار بھی ہیں جو ایسے تمام اسکیموں کے اندر انوالوڈ ہیں, جن کے اوپر کوشچن مارکس ہیں سب کچھ. اور طے یہ ابھی تک پایا ہے کہ پہلے 500 ایسے کیسز آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جس کے اندر ریکوری بڑی اسٹرانگ ہو سکتی ہے, اور ایک انیشل ٹارگٹ دیا گیا ہے 500 ارب کا. جناب جس پر بہت تگڑے ٹاپ پہ, اور محمد مالک کے پاس خبر ہوتی ہے
اتنے سال سے 150 سال سے وہ صحافت کر رہا ہے، اگر اب بھی خبر نہیں ہے اس کے پاس تو کب ہوگی؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بہت ٹاپ کے لیول کی میٹنگ میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہمارے یہ جو 2,500-3 ہزار کرپٹ عناصر ہیں نا، جن میں موسٹلی بیوروکریٹس ہیں، جی پالیٹیشنز ہیں، پالیٹیشنز وہ جن کو ملا ڈیولپمنٹ کا فنڈ لیکن خرچ کر دیا انہوں نے اپنے ذاتی معاملات میں، اسی طرح بیوروکریٹس ہیں. اور بیوروکریٹس کے حوالے سے آپ نے ایک نیا وہ سلسلہ بھی آج کل سنا ہوگا، خواجہ آصف والا، پرتگال میں پراپرٹیز والا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرتگال میں اتنے افسروں نے، اتنے بیوروکریٹس نے، اور اس میں ہر صرف بیوروکریسی کا ہی تذکرہ نہیں ہے، فوجی بیوروکریٹس کا بھی ہے، کہ فوجیوں نے، بے شمار ریٹائرڈ فوجیوں نے وہاں پر جو ہے وہ پراپرٹیاں بنائی ہیں، شہریتیں لے رہی ہیں، اور یہ بھی ایک پورا گریڈ ہے. اور میں جانتا ہوں کہ کون ہے جو اس کے پیچھے. کرپٹ کرنے میں ان کے منہ کو لگانے والے کچھ آئٹمز ہوتے ہیں جو اسی کے اوپر پھر ہارویسٹ کرتے ہیں، اسی کو ان سپوائلز کے اوپر پلتے ہیں. وہ ناسور، وہ بلکہ وہ پیراسائٹس، وہ پسو جو بڑے بڑے ڈیولپرز بن کے، بڑے بڑے ٹائکونز بن کے آپ کے ملک پہ چھائے ہوئے ہیں اکانومی پہ، یہ وہ ہیں جو ان کے منہ کو رزق حرام لگاتے ہیں. سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ آؤ پرتگال، کمال ہے، بیلجیم آؤ، پرتگال آؤ، یورپی یونین کا بہترین ملک، وہاں پہ پراپرٹی بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، اور سب کچھ لو. اور آپ جب دیکھیے گا، میں سمجھتا ہوں حافظ فیلڈ مارشل اگر یہی ایک کر لینا کام، تو بہت سے گناہ جھڑ سکتے ہیں موصوف کے، کہ ان کا احتساب کرے کہ یہ جو اس آڑ میں پچھلے 3 سال یہ کرتے رہے نا، بیوروکریٹ کیا اور پالیٹیشین کیا، سب کو، اور کچھ کرے نہ کرے ایکسپوز تو کر دے نا کہ یہ لوگ ہیں جو اس بیمار ماں کی دوائیاں بیچ بیچ کے نشہ کرتے رہے. یہ وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جو نشئی ہوتے ہیں نا، بیمار ماں کی دوائی بیچ کے تو نشہ کر لیتے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے ایک کرپٹ انسان کی، جو پاکستان جیسے ایک کمزور معیشت والے ملک میں رہتے ہوئے بھی کرپشن کا ارتکاب کرے. نقوی صاحب اگر آتے ہیں منتخب ہو کر تو کیا قربانی شہباز کی ہوگی؟ نقوی صاحب کو کیا خیال ہے، مطلب آپ کو کون سا اور وزیر تعلیم لگائیں گے؟ وہ وزارت داخلہ سے نکال کے وزیر اسپورٹس بنا دیں گے، وہ اسے وزیر اعظم بنائے گا، وہ گھر کا وزیر اعظم، ٹھیک ہے، بالکل، اور بلا چون و چرا. ہاں اگر اس کو بھی یہ صرف ان کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے نیب کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے. یا تو یہ کہ کھول دیں سارے کا سارا سلسلہ، ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے بھائی، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس سے اور کچھ نہیں تو 500 ارب کی ریکوریاں، یہ محمد مالک نے بتا رکھا ہے کہ 3,500 ارب پلس کی کرپشن ہے، جس میں 500 ارب تو فوراً چند موٹی موٹی مرغیوں سے حاصل ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو 3 مہینے 4-5 مہینے تو سکھ کے گزریں گے. تو اسی طرح کر کر کے یہ اپنے معاملات کریں گے انشاءاللہ. جو صورتحال ہوئی ہے، جس طرح ملک کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ ہوا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا انجام یہی ہونا تھا. تو یہ ہلکی پھلکی جو چنگاریاں نظر آ رہی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے، جیسے ابھی آج کل سہیل وڑائچ صاحب نے بھی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ نون لیگ زیادہ دور جاتی نظر نہیں آ رہی. بخدا میں نے نہ سنی ہے، نہ رانا صاحب کو سنا ہے، نہ وڑائچ صاحب کو سنا ہے. میں تو ان چیزوں کو بالکل، کیونکہ میری فکریں اس سے بہت اوپر کی ہیں، بہت اوپر کی ہیں. اب اگر آپ کہیں کہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں، اس میں بھی کوئی تکبر کی کوئی چیز ایک دیکھ لیں آپ. میکرو اور مائکرو کا ڈیفرنس ہے کہ میکرو نے ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے سارا کچھ، مائکرو کو کون پوچھتا ہے اس وقت. یہ جو آخری بات بھی آپ نے کی ہے، ایون میاں اظہر والی سیٹ سے متعلق بھی، جی یہ بھی میں اس کو مائکرو سمجھتا ہوں. اس کا کیا تعلق ہے اجیت دوول کے اس ٹرپ کے ساتھ جو گیم چینجر ہے، جو اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر اندر آپ دیکھ لیجئے گا، جو ایک نیا کھلواڑ جو شروع ہوگا، اس میں لاہور کے الیکشن کو کس نے پوچھنا ہے؟ واٹ از دیٹ؟ وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. میٹر بلوچستان کرے گا اس وقت پھر اسرائیل کرے گا، پھر برہمک ایکارڈز کریں گے،
پھر اور بہت سارے معاملات ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جس طرف جا رہی ہیں، وہ میں بار بار کہتا ہوں، وہ راوی جو اب بھی چین لکھتا ہے وہ یا تو بہت بے وقوف ہے اور یا آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے.